الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج یعنی 4 مئی 2020 کا جو موضوع ہے وہ ہے نیک عادات، اردو 6th کلاس اور صفحہ نمبر 29۔ تو آپ کتاب کو کھولیے اور وہاں پر دیکھیے۔ پہلے میں نے کچھ باتیں لکھی ہے آپ کے لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عادت کیا ہوتی ہے۔ اس نے بھی لکھا ہے، مصنف نے، انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم درخت کو اس کے میوے سے پہچانتے ہیں۔ یہ اخروٹ کا درخت ہے، یہ توت کا درخت ہے، یہ سیب کا درخت ہے، یہ ہم صرف پہچانتے اس کے میوے سے، پھل سے۔ لیکن انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی آپ کو پڑھاتا ہے، اس کی عادت پڑھانے کی ہے تو ہم اس کو استاد کہتے ہیں، معلم کہتے ہیں، مدرس کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں۔ کوئی چوری کرتا ہے تو ہم اسے چور کہتے ہیں۔ جب وہ ہمارے گھروں میں آتا ہے تو ہم اس پر نظر رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس بری عادت ہے۔ ہمارے پاس عادتیں ہیں جو 2 قسم کی ہیں، ایک ہے نیک عادات، دوسری بری عادتیں۔ بری عادتوں سے اللہ بچائے، اس لیے میں نے پہلے ہی مختصراً 5 باتوں کو لکھا ہے۔ پہلی بات جو ہے، عادات سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم دور سے پہچانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ استاد ہے، یہ مولوی ہے، یہ گاؤں کا بڑا ہے، جو اس کی عادت ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی برا ہو تو اس کو ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ الٹا ہے، یہ شرارتی ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لڑاکو ہے وغیرہ۔ اور اچھی عادتوں سے انسان کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تیسری بات، بری عادتوں سے انسان برا بن جاتا ہے اور لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ چوتھی بات، جو عادت پختہ ہوتی ہے وہ سایہ کی طرح ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ 5ویں بات، بری عادت کو چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ اور بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر چند مشکل الفاظ ہوتے ہیں، قدرتی طور صفحہ کے آخر پر دیے ہوتے ہیں، مثلا عادت، خصلت، پختہ، مضبوط، ضائع، رائیگان ہونا، بہانہ، ہیلا، عذر وغیرہ۔ یہ الفاظ آپ کو یاد ہونے چاہیے، چونکہ زبان دانی کے لیے الفاظوں کا ذخیرہ ہونا لازمی ہے۔ جتنے آپ کے پاس الفاظ زیادہ ہوں گے، آپ اردو بول سکتے ہیں، آپ اردو میں کئی تقریر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی آپ کے پاس نئے الفاظ آئیں گے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کرو، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات زبان کے لیے جو لازمی ہے، تلفظ کا درست ہونا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بکری اور بکری میں فرق کریں۔ بکری اور بکری، اس چیز میں ہمیں فرق ہونا چاہیے۔ چلانا اور چلانا، اس چیز کو ہمیں فرق کرنا، ممیز کرنا آنا چاہیے۔ چلانا اور چلانا، لوٹا اور لوٹا، تو یہ ضروری ہے زبان دانی کے لیے۔ ہمیں ان چیزوں میں فرق کرنا چاہیے، ہمارا تلفظ درست ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات، اب میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ درخت کو میوے سے پہچانا جاتا ہے، انسان کو اس کی عادت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ عادت کیا ہے؟ رٹ لگ جاتی ہے، یہ ایک چاٹ لگ جاتی ہے، ایک لت پڑتی ہے آہستہ آہستہ سے کسی کام کو اچھا سمجھنے کی۔ انسان تو یہ آہستہ آہستہ کر جاتا ہے، پھر اسے یہ عادت پختہ ہوتی ہے، اس کے اندر راسخ ہوتی ہے، پھر یہ اس کو چھوٹتی نہیں۔ کشمیری میں کہتے ہیں کاکا میں ترایا مگر یہ چھم تراواں کے، پھر یہی عادت ہمیں نہیں چھوڑتی ہے۔ اور آج کی عمر جو ہے، جیسے آپ 6ٹھی جماعت میں پڑھتی ہے، آپ کی عمر جو آپ کی اچھی عادتیں بنانے کا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ میں کسی کو، میں ایک ہی عادت بتاؤں گا، بری عادت ہوگی سگریٹ پینے کی یا بیڑی یا نسوار کرنے کی، تو کیا کرے گا یہ؟ اس بری عادت سے آپ کے اندر کتنی عادتیں پیدا ہوگی؟ جب آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، آپ دائیں بائیں اپنے کلاس فیلو کو دیکھو گے، اس کے پاس کوئی پیسہ مت ہے، اس کی کتابوں کو آپ ٹٹولو گے، اور آہستہ آہستہ آپ کو چوری کرنے کی عادت ہو جائے گی۔
تو ایک بری عادت نے آپ کو دوسری بری عادت میں لے لیا. اب تیسری عادت کیا ہوگی؟ گھر میں چلے گئے آپ، وہاں سے اگر کہیں ماں نے انڈے رکھے ہیں تو انڈا آپ نے چوری کر دیا. نیو سے وہ ٹھول تھی سوری موج گارا جیری دے اس ٹھول سکت قرآن چندری مول سندری ابندری بابندری میں نے پتہ کی. ہاں زیادہ تر عادت ہمارے پہاڑی لڑکوں کے اندر ہے کہ وہ نسوار زیادہ کرتے ہیں، بیڑی چھکتے ہیں، تو ان کی بھی عادت بڑھ جائے گی. وہاں پوچھے کہ آنڈر کر گیا تو وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں ماں، خدا کی قسم، آبے کی قسم. تو پھر بری عادت پختہ ہو گئی. اب تیسری بری عادت، پہلی نسوار چھکنا، سگریٹ پینا، دوسری بری عادت اب چوری کرنا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے، اور ایک بری عادت اب جھوٹ، فلانۃ اللہ علی الکاذبین، اب اللہ کے غضب کے ہم مستحق ہو گئے اس بری عادت سے. پھر سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہمارے صحت پر پڑتا ہے. یہاں پر بھی ہمارے اس رائٹر نے، مصنف نے ایک بری عادت کو لایا ہے. وہ کہتا ہے کہ عادت جو ہے ہمیں ساری عمر ساتھ رہتا ہے، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں. اچھی عادات میں اچھے فائدے ہیں، بری عادتوں میں برے نقصان ہیں. کوئی ناخن کاٹتا ہے، بیٹھ گیا کہیں کسی محفل میں کاٹتا ہے، لوگ اس کی طرف دیکھتے، دیکھو کتنا بڑا جوان ہے، کتنا بڑا سیانہ آدمی ہے، پھر بھی ناخن کاٹتے جا رہا ہے. تو اس کی طرف بچے دیکھتے ہیں، بڑے دیکھتے ہیں، چھوٹے دیکھتے ہیں اور برے لگتے ہیں، کچھ اس کو ٹوکتے بھی ہیں. لیکن وہ عادت مسجد میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، مہمان ہو کر کہیں بیٹھے، اس کو یہ عادت چھوٹتی نہیں. تو اس لیے اپنی عادتوں کو آج سے ہی اچھا بننے کی کوشش کرو. تو یہاں پر ہمارے مصنف میں ایک عادت کو، مثلا جو وقت کے پابند نہیں ہوتے، ان میں کیا خامی ہوتی ہے؟ وہ دیر سے سکول آتے ہیں. جب وہ دیر سے سکول آتے ہیں تو ان کی پڑھائی پر اثر پڑتا ہے. پہلی پریئر میں ان کو پٹائی ہوتی کہ دیر سے کیوں آ گئے. اب وہ ہزاروں جھوٹ بناتے ہیں، ہزاروں جھوٹ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ ہو گیا. پھر جب ایک دفعہ مار پڑی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ وہ کیا کرتے ہیں؟ سکول کو ہی چھوڑتے ہیں. تو بڑی رحمت سے، بڑی نعمت سے، تعلیم سے اس کو ہاتھ دھونا پڑا. یہ ہے ایک معمولی عادت، یعنی بری عادت، دیر سے اٹھنا. جب یہ دیر سے اٹھتا ہے تو سکول دیر سے پہنچتا ہے، وہاں پر اس کا سبق جو ہے ضائع ہوتا ہے. پھر آگے چل کر یہی مصنف کیا لکھتا ہے کہ اس کو جب دیر سے اٹھنے کی لت ہوتی ہے تو اس کی وجہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اسکول میں آ کر، اساتذہ کے سامنے جھوٹ، گھر میں جھوٹ، اور پھر باہر جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور اسکول اس کا چھوٹ جاتا ہے. اور پھر صبح آ کر دوسرے بچوں کے پاس سے یہ کل کا ہوم ورک کرتا ہے اور غلط اٹھا کر استاد کو دکھاتا ہے، صحیح سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے، اپنی غلطی چھپانی اس کو پڑتی ہے، اس کے لیے اس کو اور جھوٹ بولنے بھی پڑتی ہے. تو اب اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے. تو اصل عادت کیا تھی اس کی؟ دیر سے جاگنا. اب دیر سے جاگنے جیسی بری عادت نے اس کو اور بری عادتوں میں لے لیا. سکول دیر سے پہنچنا، صفائی نہ کرنا، اپنے دانت صاف نہ کرنا، اپنے کپڑے اچھے نہ بنانا، اور سکول میں وقت پر نہیں پہنچنا، وہاں سبق حاصل نہیں کرنا. پھر سے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو بھی تکلیف، خود کو بھی تکلیف، استاد کو بھی تکلیف. اور کلاس میں اس کو ایسے ہی 1 2 3 4 بندے مل جاتے ہیں تو ایک گروپ بن جاتا ہے، اور یہ گروپ، یہ ایک ٹولی جو بن جاتی ہے، آہستہ آہستہ یہ ایک بڑا گروپ بن کر پھر برے برے کام کرنے پر اپنا دھیان دیتے ہیں، اور اس طرح ان کا مستقبل جو ہے آہستہ آہستہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. اور آگے چل کر کہتا ہے ایک اچھی بات کہ جو ہے آج کا کام کل پر مت چھوڑو. مصنف نے لکھا ہے، کسی دانا کا قول ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو. تو یہ کسی دانا کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے بڑے دانا کا ایک کلام ہے. وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ الثانی، یہ اس کا کلام ہے. اس نے فرمایا کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو. جو بچے یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں، اس کا سکول کل کریں گے، کل نہیں تو صبح کریں گے،
صبح نہیں تو پرسوں کریں گے، تو وہ آہستہ 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 جب ان کے پاس کام کا بہت بڑا بوجھ بڑھ جاتا ہے، پھر یعنی جو ایک صفحہ نہیں لکھ سکا اب وہ 2 کہاں لکھے گا، جو 2 نہیں لکھا وہ 4 کہاں لکھے گا، تو آہستہ آہستہ یہ اس تعلیم سے جی چراتے ہیں اور اسکول چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج سے ہی آپ کو اپنی عادات کو اچھی بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے گھر کے اندر جو نیک آدمی ہوگا، اچھی عادتوں کا مالک ہوگا، آپ کا استاد ہوگا، آپ کا مولوی صاحب ہوگا، آپ کا والد صاحب ہوگا، اس کی اچھی عادتوں کو لے لو اور خود اچھے بننے کی کوشش کرو۔ تو دوسری بات جو گرامیٹیکل بات ہے، گرامیٹیکل بات یہاں پر ہے، گرامر کی بات ہے، تو یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو بھی الفاظ تا پر ختم ہوتے ہیں یا تے پر ختم ہوتے ہیں وہ اکثر مونس ہوتی ہیں، ساری نہیں، اکثر۔ پھر کل نہ کہنا کہ آپ نے ساری کہا، بلکہ میرا کہنا ہے اکثر۔ مثلا تا پر ختم ہونے والے اکثر الفاظ مونس ہوتے ہیں۔ مثلا میری الفت، میری محبت، میری عزت، اس کی شفقت، اس کی ولادت، اس کی عظمت، ایسے الفاظ جتنے بھی ہیں جو تے پر ختم ہوتے اکثر وہ مونس بولے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ کو کل یہ لفظ استعمال کرنا ہوگا تو آپ کو سوچنا اگر یہ تے پر ختم ہوتا ہے تو یہ مونس ہی زیادہ ہوگا۔ تو چند الفاظ کے بغیر زیادہ تر الفاظ جو تے پر ختم ہوتے ہیں تو وہ سب مونس بولے جاتے ہیں۔ اس طرح آج کا لیسن میں نے آپ کو دے دیا۔ تو میری گزارش ہے صرف یہی کہ نیک عادتیں اپنے اندر پختہ کرو، بری عادتوں سے ہٹ جاؤ۔ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل 7th کا اردو ہم پڑھائیں گے۔